الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اسی طریقے سے مکہ کے اندر یہ معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا تھا تو منادی کرنے والے منادی کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری بستی کے اندر ایک شخص موجود ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین سے تمہیں پھیر دے گا، لہٰذا اپنے کانوں کو بند رکھنا، اس کی باتوں کو نہ سننا، دیوانہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ تو فیل دوسی دوست قبیلے کا سردار، بڑا شاعرانہ مزاج اور بڑا عقل مند دانشور، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ آواز پڑی، میں بھی بچتا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہ میں بھی بیوقوف نہیں ہوں، بات سنوں، اگر پیغام کے اندر جان ہوگی قبول کروں گا، نہیں ہوگی تو منع کر دوں گا، میں سمجھاؤں گا۔ کہنے لگے کہ خانہ کعبہ کے اندر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا، میں نے محمد کو بٹھایا، کیا کیفیت ہے، کیا نازل ہوتا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت فرمائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ تو فیض دوسی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا، وہ آیات سنتے گئے، اس کے سحر میں مبتلا ہوتے چلے گئے، ایمان لے آئے۔ یہ ہے قرآن عظیم الشان، زندہ و جاوید کتاب، یہ تبدیل کرنے کے لیے آئی ہے، معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے آئی ہے۔ کئی لوگوں نے اس قرآن عظیم الشان کے ساتھ اپنے تعلق کے نتیجے میں اپنے الزام قبول کیا، دین کے رستے پر آ گئے۔ یہ ہے قرآن، یہ جیتی جاگتی کتاب ہے کہ جس کی آیات کے اندر گزشتہ اقوام کے تذکرے موجود ہیں، اس سے نصیحت ملتی ہے۔ اسی قرآن مجید کے اندر جنت اور جہنم کے تذکرے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کیا دوڑ دھوپ کی ہے، کیا کوشش و جدوجہد کی ہے، یہ قرآن عظیم الشان کا پیغام ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے ساتھ سمجھ کر تعلق قائم کرنا، اس کا ایسا مطالعہ کرنا کہ آپ کے اندر یہ جذب ہو جائے، اس کو اپنے اندر اتار لینا، تب یہ جا کر دلوں کے امراض کی شفا بن سکے گا، تب یہ معاشرے کے حالات کی اصلاح کا معاملہ کر سکے گا۔ ورنہ معاشرے کا بگاڑ یہ اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کو مطالعہ کرتے ہیں۔ بڑا زبردست شکوہ کیا ماہر القادری صاحب نے اپنی شاعری کے اندر، اپنے کلام کے اندر، قرآن کی فریاد میں، کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ یہ معاملہ ہے کہ تعویذ بنا کر اس کو تاکچے پہ رکھا جاتا ہے، چوما چاٹا جاتا ہے، اس کو کسی کی فاتحہ کرنے کے لیے کھولا جاتا ہے، کسی دکان کے افتتاح کے لیے پڑھا جاتا ہے، کسی مردے کو بخشوانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، 10 دفعہ اور 12 اور 15 دفعہ اور 20 دفعہ ختم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس آیات کے اندر جو تاثیر موجود ہے، جو انقلاب یہ لانا چاہتا ہے، جو میری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، جو مجھے ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم چاہیے ہوتا ہے تو مجھے عدالت کے اندر لے آیا جاتا ہے کہ میں گواہ کر مانتا ہوں اور اس کے مطابق جو بات کروں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ یہ قرآن مجید گواہی کی تو نہیں ہے، یہ قرآن تو اس پورے معاشرے کے اندر خیر و برکت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہم بڑے ہو گئے، ہماری نسلیں جوان ہو جائیں گی، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، ہمیں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کی المیہ دیکھیے کہ اس نظام تعلیم کے اندر مشکل سے مشکل فلسفہ پڑھا دیا جاتا ہے، کیمسٹری اور فزکس اور طبیعیات کے سارے اصول پڑھا دیے جاتے ہیں، حیاتیات پڑھا دی جاتی ہے، مشکل سے مشکل سارے علوم پڑھا دیے جاتے ہیں، جو نہیں بچہ پڑھنا چاہتا وہ بھی پڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن نہیں پڑھایا جاتا تو یہ قرآن عظیم الشان سمجھ کر نہیں پڑھایا جاتا، اس کا انتظام نہیں کیا جاتا کہ ہماری نسل کے اندر یہ قرآن اس طریقے سے جازب ہو جائے کہ یہ چلتے پھرتا قرآن ہو، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو حقیقت میں جو قرآن چلتے پھرتے نظر آنے چاہیے، قاری بن کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کا دن کا وقت قریب ہوگا، ایسے خوش الحان قاری دنیا کے اندر موجود ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترا ہوگا، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہوں گے۔ زندگیوں کے اندر یہ قرآن کیسے آ سکتا ہے اپنی زندگیوں کے اندر اس طریقے؟ اور یہ قرآن یہ دنیا کو تبدیل کرنے کا پورا ایک میکانزم اور ایک پورا نظام رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس کی آیات کے اندر وہ کشش موجود ہے، وہ ایک ایک آیت کو اٹھاتے جائیے، ایک ایک آیت کو آج کی دنیا کے اندر اپلائی کرتے جائیے۔ یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے۔ یہ قرآن مجید کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اہل عرب کو پر نازل ہوا اور عربی زبان میں نازل ہوا، اور امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ پر یہ نازل ہوا، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ جاری ہوئے۔ قرآن چیلنج کرتا ہے، اہل عرب کو چیلنج کرتا ہے کہ تم اس جیسا ایک کلام لے کر آ جاؤ، تم 10 صورتیں لے آؤ، تم کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، کوئی اس کے مقابل قرآن نہیں لا سکا۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم
پوری کائنات کے اندر خدا کے علاوہ جس کو ملا سکتے ہو ملا لو، اس کے مقابل کوئی کلام لے کر آ جاؤ، وہ نہیں لا سکے۔ یہ ہے قرآن عظیم الشان جو ہمیں عمل کی طرف راغب کرتا ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ جا کر بستر پہ سو نہیں گئے، بلکہ اگر آپ جا کر آرام بھی کیا۔ یہ ہے قرآن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا تو سورہ مدثر نازل ہوئی کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، خبردار کرو، ڈراؤ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ یہ آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا، لوگوں تک اس کو پہنچانا، اس کی تعلیم کو عام کرنا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ جب ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ قرآن ایک جذبہ بن کر اترے گا، ہماری نسلوں کے اندر یہ دوران خون بن کر اترے گا، اور ہماری زندگی کے سارے مسئلوں کا حل ہم اس سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ انفرادی زندگی کے معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات یا ریاستی سطح کے معاملات یا فکری نظریاتی سطح کے معاملات، جس سطح کا بھی معاملات ہو، ان کو اگر ہم قرآن کی روشنی سے حل کریں گے تو نہ صرف ہم اپنی بہتری کر سکیں گے، ہم مغرب کو بھی پیغام دے سکیں گے۔ یہ جو تہذیب غالب ہے، یہ جو مغربی تہذیب ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو شاخ نازک پر موجود ان کا یہ آشیانہ، یہ قرآن عظیم الشان ان کو سہارا دے سکتا ہے، یہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن عظیم الشان، ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں گا۔ مغربی معاشرہ، برطانیہ کے خبر رساں ادارہ BBC برطانیہ کے بچوں کے بارے میں ایک رپورٹ دیتا ہے۔ ان کے والدین سے پوچھا گیا، ایک بچوں کی فلاحی تنظیم نے سروے کیا کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ والدین نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کا عالم یہ ہے کہ بچے 10 سال کے بعد ہمارے لیے نزدیک ناقابل اصلاح ہو جاتے ہیں اور وہ جنگلی جانوروں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ 47% والدین کا یہ کہنا، یہ رپورٹ موجود ہے۔ تو مغرب کا معاشرہ تباہی کے دہانے پر موجود ہے، جہاں بچے نافرمان ہیں، جہاں والدین اس بات پر پریشان ہیں کہ وہ ہماری بچے سنتے نہیں ہیں، قانون سازی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ بچے کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اور یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 16-17 سال کی عمر کا ہوتا ہے، تو والدین، یہی والدین ہیں جنہوں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ کماؤ، برابری کی بنیاد کے اوپر شیئرنگ کرو تو گھر میں رہ سکتے ہو۔ ایک انسٹیبل معاشرہ جہاں خاندانی نظام تباہی کا شکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت سے پہلے بنی اسرائیل نازل ہوتی ہے سورہ، اور اس سورت کے اندر مدینہ کی ریاست کا 14 نکاتی منشور اللہ رب العالمین نازل کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ریاست، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ قائم ہوگا، اس کے اندر یہ 14 نکات کو پیش نظر رکھا جائے گا، بہترین سوسائٹی قرار پائے گی۔ وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارے گی، لوگوں کے لیے فلاحی مملکت بن جائے گی، لوگوں کے لیے خیر کی مملکت بن جائے گی۔ پہلی نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ اس کا کیا ہے؟ اللہ تعبد الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی کی اس وقت اندر بندگی نہیں ہوگی۔ سوورینٹی وہاں اللہ رب العالمین کو اس ریاست کے اندر حاصل ہونی چاہیے، سوسائٹی کے اندر حاصل ہونی چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، وہ معاشرہ ایسا ڈیولپ کیا جائے کہ جہاں پر احترام والدین ہو، جہاں بڑوں کا احترام ہو، جہاں پر بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رکھا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ایک خاندانی نظام کا ایک پورا اسٹرکچر موجود ہو۔ یہ قرآن عظیم الشان ہمیں پریکٹیکل حوالوں سے مثال رہنمائی دے رہا ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک دوست نے، ایک عزیز نے بتایا کہ وہ لسانیات کے مضمون کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ جب وہ لسانیات کے مضمون کے اندر علم حاصل کر رہے تھے اور ماسٹرز کر رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے دیکھا، انہیں معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر کئی زبانیں وجود میں آئی ہیں، اور جس زبان کو وجود میں لانے کا جو کنٹریبیوشن کسی ادارے کے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے سر جا رہا ہے، تو زیادہ تر نام ایک ادارے کا آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کا نام بتایا کہ سمر انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز، یہ ادارہ یہودیوں کا قائم کردہ ادارہ۔ کہنے لگے میں حیران ہوا، تو میں نے کہا کہ یہ ادارہ جس نے سب سے زیادہ زبانوں پر کام کیا، بولیوں کو زبان بنایا، یہ ادارہ ہے، اور یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ پھر انہوں نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے وکلیف کے نام سے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے؟ اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا کے اندر کوئی نئی زبان بنتی ہے، بولی سے زبان وجود میں آتی ہے، تو فوراً وہ سب ڈپارٹمنٹ، وکلیف کا ڈپارٹمنٹ، اس زبان کے اندر بائبل کے ترجمے پر کام شروع کر دیتا ہے۔ بس یہ حقائق پتہ لگے تو انہوں نے پھر اسٹیٹسٹکس نکالے اور وہ اعداد و شمار ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کے اندر کم و بیش 6600 زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں، اور 6600 زبانوں کے بولنے والوں میں سے 3200 زبانیں، تقریباً 3200 زبانیں وہ زبانیں جن کے اندر بائبل کے تراجم ہو چکے ہیں۔ یعنی دشمن، یعنی طاغوتی قوتیں اپنے باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے اتنی سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ 3200 زبانوں کے اندر اپنی بائبل کو ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں، اور یہ 3200 زبانیں وہ زبانیں جو دنیا کے 95% افراد
جانتے ہیں، صرف 5% ہے جو رہ گئے۔ تو کہنے لگے دل کے اندر خیال پیدا ہوا قرآن مجید کے بارے میں ڈاٹا نکالا جائے کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کل ملا کر 150 سے زیادہ مجھے کوئی اعداد اور کوئی فگر نہیں ملی کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا ان زبانوں کے اندر، اور پورا بھی نہیں، کچھ زبانوں کے اندر آدھا قرآن ترجمہ ہوا۔ تو یہ اعداد و شمار ہیں، کہاں 3200 زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ، اور کہاں ہم مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم دین حق کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ دین حق ہے جو غلبے کے لیے آیا، رسول کو اسی لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن عظیم الشان کی دعوت مکہ کی گلیوں کے اندر پیش کی، حارث ہیں اس کلمے کے، اس پیغام کے، اس قرآن کے حامل ہیں، لہذا اس معاشرے کے اندر اس قرآن کی دعوت کو اتارنے کے لیے اس قرآن کے ساتھ جیتا جاگتا قلبی تعلق ہونا چاہیے، عملی تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ رہنما، ہم نے ان سے سوال کیا کہ قرآن مجید ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارے بزرگ نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی تھی، وہی نصیحت میں آپ کو کرتا ہوں۔ نصیحت میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تعلق قائم کیا جائے، اور وہ ایسا تعلق ہو کہ ہمارے دن کا آغاز نہ ہو کہ ہم اس قرآن مجید سے نہ گزریں، اس کی آیات کو تلاوت نہ کریں، اور اگر کوئی ایسی مصیبت ہو جائے کہ قرآن مجید پڑھنا مشکل ہو جائے، نہ پڑھ سکیں، تو کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر یہ تعلق ہو کہ آیات قرآن مجید کو کھولیں، اس کی آیات کو دیکھیں، چومیں اور اس کے رکھ دیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم ناظرین کہ ہمارے گھرانے کا، ہماری فیملی کا، ہمارے بچوں کا، ہماری پوری سوسائٹی کے اندر کیا یہ کلچر موجود ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کو کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے یہ چیک کرتے ہوں کہ کیا ہم نے یہ قرآن کے حکم کے مطابق درست کیا یا نہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق درست کیا یا نہیں کیا۔ یہ قرآن عظیم الشان محض پڑھنے کی کتاب، محض بخشوانے کی کتاب، محض فضائل بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے، یہ ایک وہ کتاب ہے کہ جو زندگیوں کے اندر تبدیلی لا چکی ہے، جس نے ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھایا کہ تاریخ انسانی میں ایسا بہترین معاشرہ انسانی تاریخ نے دیکھا نہیں کہ جس میں ایسے بہترین افراد تیار ہوئے ہوں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صورت میں، اور اس قرآن کے اثرات ہیں کہ جو صدیوں تک مسلمانوں نے سمیٹے ہیں دنیا کے اندر، علم کے وہ ذخائر دریافت کیے ہیں، علم کے وہ بحر بیکراں بہا ہیں مسلمانوں نے کہ اس کا تصور انسانی تاریخ کے اندر نہیں ملتا، اور ہر علم کے اور اس علم سے مسلمانوں نے نہیں پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا سارا علمی ورثہ ہے جو آج یورپ کے پاس موجود ہے، لہٰذا صرف اپنے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت کا پیغام ہے، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پیغام دینے کے لیے اس قرآن کی دعوت کو ہمیں اس قرآن کی دعوت کو ہمیں اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا، اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانا ہوگا، اس کی دعوت کو اپنے اندر اتارنا ہوگا، اس کی آیات کو یاد بھی کرنا ہوگا، صرف حفظ کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ ساتھ عمل کی دنیا میں بھی آنا ہوگا، صرف پڑھنے سے کام نہیں ہوگا بلکہ اس کو اپنی عمل کے اندر لے کر آنا ہوگا، اسی کے نتیجے کے اندر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور یہ قرآن کی جو انقلاب کی کتاب ہے، جو زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے، یہ تبدیلی لا سکے گا، اور اگر یہ کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن عظیم الشان کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس قرآن مجید کو پیچھے ڈال دیں گے، پس پش کر دیں گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اس دنیا کے اندر ہمارے اس قرآن سے، اس نصیحت سے اعراض کرے گا، اس ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کے اوپر معیشت تنگ کر دیں گے، اور معیشت تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وسائل دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اس کو میسر نہیں ہوں گے، انسان کا گزارا نہیں ہو پا رہا ہوگا، دوڑ دھوپ کر رہا ہوگا معاش کے لیے، لیکن اس کے لیے اس کا ہاتھ تنگ پڑتا ہوگا، وہ سارے اسباب مسائل جو جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، اس سے سب وہ مراد ہے، اور یہ دنیا کا عذاب اور قیامت کا، آخرت کا عذاب کیا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے روز اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا قال ربی، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا ہے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں موجود تھیں، اللہ رب العالمین اس روز فرمائیں گے قال كذلك، بالکل ایسے ہی آپ کی آنکھیں موجود تھیں، ہم نے آپ کو سمیع و بصیر بنا کر بھیجا، دیکھنے والا سننے والا بنایا تھا کہ مشاہدہ کرو اس کائنات کی آثار قدرت پر، اور اپنے رب کی ربوبیت کا اعلان کرو، انسانیت کو بھی اس کے اوپر لے کر آؤ، تم تو زندگی کی رنگینیوں کے اندر بدمست ہو گئے، تم تو اپنے معاملات کے اندر الجھ کر رہ گئے، تم نے دنیا کو بنانے اور سنوارنے اور اسی کو سب کچھ اپنے لیے حاصل کر لینے کا ذریعہ بنا لیا، تم نے آخرت کو بھول گئے، تم قرآن کو بھول گئے، مقصد تخلیق کو بھول گئے، تو آج وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قال كذلك أَتَتْكَ آیاتنا، بالکل ایسا ہی تھا، یہ آیات آپ کے پاس آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، آپ نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور یہ روز محشر جب صرف خدائی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی اور اختیار سارا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ بھلا دیں تو اس کی رسوائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا یہ مہینہ کہ جو قرآن کے ساتھ
عملی اور جیتا جاگتا تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عزم کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس قرآن مجید کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، عملی طور پر ہم خود بھی اس سے نصیحت حاصل کریں گے، روزانہ کی بنیاد پر اس کے ساتھ تعلق وہ قائم کریں گے کہ تاکہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کریں، تبدیلی لائیں اور اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لائیں، اور دنیا والوں کے لیے ہم یہ پیغام بنیں کہ قرآن میں ہو غوطن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ کردار ہمارا زندہ ہو سکے، ہم دنیا کے لیے ماڈل بن سکیں، یا دنیا کو وہ یہ قرآن دے کر ان کو دنیا کے لیے ماڈل بنا سکیں، اور اس کے نتیجے کے اندر دین کا پرچار اور دین کا غلبہ ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے اور قرآن عظیم الشان کے ساتھ ہمیں عملی تعلق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔